السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، اس سے پہلے ایک خطبے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بنائے جانے کی رویداد اور اس کی تفصیل ضروری وہ آپ سے عرض کر رہا تھا۔ خلیفہ بنانے کا یہ جو مسئلہ ہے، یہ ہمارے عقائد میں سے شامل ہے۔ اہل سنت کے عقیدے میں یہ ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے حضرت عمر ہیں، تیسرے حضرت عثمان اور چوتھے حضرت علی۔ درجے اور مرتبے کے اعتبار سے بھی یہی تقسیم، فضیلت کے لحاظ سے، مرتبے کے اعتبار سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام سب سے بلند تھا۔ اور یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے جو اہل سنت اور رافضیوں کے مابین متنازع فی ہے۔ اگر یہ مسئلہ نہ ہو، جس طرح کہ وہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی اور ان تمام حضرات نے اس وصیت کی مخالفت کی، نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی، اور نافرمانی کر کے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گئے، معاذ اللہ ثم استغفر۔ وہ یہ دعویٰ دائر کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر باقی بھی جتنے مسائل اختلافی ہیں اہل سنت اور روافض کے مابین، ان میں بنیادی مسئلہ یہی ہے۔ اگر یہ مسئلہ ان کی منشا اور ان کی مرضی کے مطابق ہو جاتا تو پھر نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان اور کفر کا کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا، نہ قرآن مجید کی تحریف کا کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا، جس کے بارے میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان حضرات نے پوری صورت ولایت ہی قرآن مجید سے خارج کر دی۔ نوری تبرسی نے ایک مستقل کتاب لکھی، الکتاب المستطاب فی اثبات تحریف کلام رب الارباب۔ ضخیم کتاب ہے، 450-500 صفحے کی، جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ جناب
یہ ثبوت ہیں، یہ دلائل ہیں کہ قرآن مجید میں تعریف ہو چکی ہے۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا محافظ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کمزور پڑ گئے اور معاذ اللہ صحابہ جیت گئے تعریف کرنے والے، نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ گویا اس مسئلے سے یہ قرآن مجید کی تحریف کا مسئلہ بھی ختم اور ولایت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ وہ بھی ختم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کا مسئلہ وہ بھی ختم، باقی بھی جتنے متنازع مسائل ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن جاتے۔ حالانکہ مسئلہ یہاں تک ہی نہیں ہے، امامت اور خلافت کا جو تصور پایا جاتا ہے بنیادی اعتبار میں سے اس میں ہی بہت بڑا فرق ہے۔ امامت کے ان کے ہاں یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نامزد کرتے ہیں رسول کو، نبی کو، اسی طرح امام بھی نامزد کرتے ہیں اللہ رب العزت کہ یہ امام ہے، یہ امام ہے، یہ امام۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح نبی معصوم ہوتا ہے اسی طرح امام بھی معصوم ہوتا ہے، وہ کوئی غلطی نہیں کرتا، معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ جس طرح نبی کی اطاعت واجب اور فرض ہے اسی طرح امام کی اطاعت بھی واجب اور فرض۔ یہ بنیادی مسائل، حالانکہ خلافت کے مسئلے میں اہل سنت کے یہ نظریات نہیں ہیں۔ خود یہ مسئلہ امامت اور خلافت یہ ہی بنیادی اعتبار سے ایسا خطرناک مسئلہ ہے کہ اس سے ختم نبوت کی ہی جڑ کٹ جاتی ہے۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ یہ دعویٰ دائر کرتے ہیں کہ نبی کے علاوہ بھی اللہ رب العزت کے علاوہ کے احکام اماموں کے ذریعے لوگوں تک پہنچتے رہے ہیں۔ بتلائیے نبوت اور امامت میں فرق کیا رہا؟ وہی تو آتی رہی، پیغام تو اللہ کے آتے رہے، اتمام دین کا کیا ہوا؟ اللہ نے تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اتمام بھی کر دیا، اکمال بھی کر دیا، لیکن اس اعلان کے باوجود اللہ کے احکام آ رہے ہیں، یہ کرو، یہ نہ کرو، ایسے کرو، ایسے نہ کرو۔ بتلائیے اللہ نے جو فرمایا ہے کہ میں نے دین مکمل کر دیا، وہ دین مکمل کرنے کا کیا معنی ہوا؟ اس لیے یہ ایک ختم نبوت کے خلاف یوں سمجھیے کہ ایک چور دروازہ ہے۔ ختم نبوت کا ہی منافی ہے یہ عقیدہ امامت، مگر اہل سنت کے نزدیک یہ کیفیت نہیں ہے۔ اہل سنت کے نزدیک اہل شورا خلیفہ منتخب کرتے ہیں، جس طرح کہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ مہاجرین نے اور انصار نے پہلے سوموار کے روز، جس روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا ہے، سقیفہ بنو ساعدہ میں، وہاں حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اگلے روز جمعے کے اپنے منگل کے روز ظہر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں بیعت عمومی ہوئی، یعنی جو باقی صحابہ رہ گئے تھے اہل مدینہ کے، انہوں نے بیعت کی، اور اس بیعت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ یہ ساری تفصیل آپ سن چکے ہیں۔
یہاں ایک دوسرے پہلو سے میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنی چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2-3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان ربی خیرنی بین ان اکون عبدا رسولا اور نبیا ملکا، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں بادشاہ رسول بنوں یا میں عبد رسول بنوں، بندہ رسول بنوں۔ فرماتے ہیں فخیرت، تو میں نے اختیار کیا کہ بل فقلت بل عبدا رسولا، میں نے اختیار کیا اور میں نے کہا کہ نہیں مولا کریم میں عبد رسول بننا چاہتا ہوں، بندہ رسول، بادشاہ رسول نہیں، بندہ رسول بننا چاہتا ہوں، بادشاہ رسول نہیں بننا چاہتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ بندہ رسول ہیں، بادشاہ رسول نہیں ہیں، بادشاہ کے بعد بادشاہ کا بیٹا اس کا نائب ہوتا ہے، اس کا رشتہ دار ہوتا ہے، اس کا کوئی عزیز ہوتا ہے۔ ہمیشہ سے بادشاہوں کی یہی ترکیب چلی آ رہی ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نامزدگی ہوتی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسلسل 12 ائمہ کی نامزدگی من جانب اللہ ہوتی، حضرت حسن کی، حضرت حسین کی، حضرت زین العابدین کی، حضرت محمد باقر کی، حضرت جعفر صادق کی رحمہم اللہ، اگر یہ اسی طرح یہ ترتیب ہوتی تو بتلائیے پھر نبی علیہ السلام عبد رسول رہے کہ رسول ملک رسول رہے؟ پھر تو رسول بادشاہ بنے۔ وہ بادشاہ کا جو طریقہ ہے وہ اختیار ہوا، عبد رسول کا طریقہ تو اختیار نہ ہوا۔ غلام کا کیا کام ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نامزد کرے، مالک جس کو چاہے نامزد کرے، بادشاہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نامزد کرتا ہے، اپنے داماد کو نامزد کرتا ہے، اپنے بھائی کو نامزد کرتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے نہ حقیقت یہ ہے، نہ حضرت علی کو نامزد فرمایا، نہ حضرت عباس کو نامزد فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرا چچا، میرا عباس میرے باپ کے قائم مقام ہے، یعنی یہ تکریم کرتے تھے، اتنی تعظیم کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن نہ ان کو خلیفہ بنایا، نامزد کیا، نہ ہی اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا، بلکہ خلیفہ کون بنے؟ بنو تمیم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اشارات کی بنیاد پر اور اصحاب شورا، مہاجرین اور انصار کے بیعت کرنے پر۔ یہاں ایک بات دیکھیے، سورۃ الحشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ مہاجرین کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ فقراء مہاجرین جو مکہ مکرمہ میں اپنی جائیدادیں چھوڑ کے آئے، اپنے گھر چھوڑ کے آئے، رشتہ داری برادری چھوڑ کے آئے، فرمایا اخرجوا من دیارہم، یہ نکلے نہیں، نکالے گئے ہیں، وہاں سے نکالے گئے ہیں، زبردستی نکالے گئے ہیں، یہ مجبور باز تھے، ان کو وہاں رہنے نہیں دیا گیا۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہجرت کی رات فرمایا تھا، مکہ میرا دل نہیں چاہتا تمہیں چھوڑنے کو، لیکن کیا کروں، تیرے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ آپ دیدہ ہو گئے آپ یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے۔ اسی کا اشارہ یہاں نبی علیہ السلام اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے اخرجوا من دیارہم واموالہم، نہ ان کو ان کا مال اٹھانے دیا گیا، نہ ان کے گھروں کا اثاثہ اٹھانے دیا گیا، خالی ہاتھ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نکالا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ اور باقی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مال یہ کہہ کے انہوں نے غصب کر لیا
کہ جب تم مکے آئے تھے خالی ہاتھ تھے، اب یہ مال کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یہاں سے کمایا ہے یہاں چھوڑ کے جاؤ، نہیں مال لے کے جانے دیں گے ہم۔ یہی بات اللہ نے فرمائی ہے اخرجوا من دیارہم واموالہم، اور ان کا کیا ارادہ ہے؟ لے لو مال، سنبھالو یہ در و دیوار۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ مال لے لو، اثاثے لے لو، گھر بار لے لو، لیکن یہ سب کچھ لے کے اگر ہمارا اللہ راضی ہو جاتا ہے تو یہ مال، یہ سودا ہمارے لیے سستا ہے، مہنگا نہیں۔ فرماتے ہیں وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حمایتی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حمایتی ہیں، ہم نوا ہیں، نبی کا ساتھ دینے والے ہیں، اللہ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں، مہاجرین سچے ہیں۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ مہاجرین سچے ہیں، صادق ہیں، مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ اب ان مہاجرین نے بیعت کی ہے کن پر؟ کس کے ہاتھ پر؟ ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر۔ ان انصار نے والذین اتبعوہم بإحسان، ان انصار نے اور ان کے پیرو ساتھیوں نے بیعت کی ہے کس کے ہاتھ پر؟ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر۔ اب اللہ تو کہے کہ یہ سب سچے ہیں اور کوئی امتی اٹھ کے کہے نہیں یہ سب جھوٹے ہیں، تو بتلائیے مقابلہ کس کا ہے؟ فرق سمجھے کوئی بات؟ مقابلہ کس کا ہے؟ اللہ سے مقابلہ معاذ اللہ ثم استغفر۔ باطونی باتیں جو چاہتا ہے آدمی کرتا رہے، جو چاہتا ہے جادو چلائے اپنے کلام کا، لیکن دلائل کے تناظر میں کوئی بھی اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا۔ پھر دیکھیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرا پہلو دیکھیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ لا تحل لمحمد ولآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صدقے کا مال محمد اور محمد کی آل پر حلال نہیں ہے۔ صدقے کا مال محمد اور محمد کی آل پر حلال نہیں ہے۔ لوگوں سے صدقے وصول کرنے کی کا کوئی جواز نہیں ہے میرے گھرانے میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری کوئی وراثت نہیں ہے، ہم جو چھوڑ جائیں گے مال وہ سب صدقہ ہے، ہم جو چھوڑ جائیں گے مال وہ سب صدقہ ہے۔ یہ خو کیا ہے؟ یہ عبدن رسولہ کی ہے، ملکن رسولہ کی نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ یہ خو، یہ فیصلے، یہ حکم، یہ عبدن رسولہ، فاخترت عبدن رسولہ، کہ میں نے اپنے آپ کو بندہ رسول بنایا، اس لیے میرا مال میرا نہیں ہے، اس میں میری وراثت نہیں ہے۔ اور ساتھ کیا؟ وراثت ہی نہیں بلکہ لخت جگر فاطمہ الزہرا خاتون جنت، بلکہ جنت میں عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی، اللہ اکبر کبیرہ، حاضر ہو کے عرض کرتی ہیں حضور چکی پیس پیس کے میرے ہاتھوں پر گٹے پڑ گئے، چکی پیس پیس پہ ہاتھوں پر گٹے پڑ گئے، آپ نے لوگوں کو غلام دیے، خادمائیں دی، لونڈیاں دی، ایک خادمہ مجھے بھی دے دی ہوتی تاکہ میرے گھر میں کچھ آسانی مجھے ہوتی، مجھے کچھ آسانی ہوتی۔ آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا بیٹا میں تمہیں کوئی لونڈی نہیں دے سکتا، لونڈی سے بہتر یہ ہے کہ تم سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ لونڈی سے تمہارے لیے بہتر ہے، یہ لونڈی دینے سے تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ جس باپ نے بیٹی کو لونڈی دینا گوارا نہ کیا، وہ باپ اپنے داماد کو خلیفہ نامزد کر سکتا ہے؟
کوئی رجل رشید نہیں ہے۔ وہ باپ داماد کو کیا نامزد کر سکتا ہے خلافت کے لیے جس نے اپنی لخت جگر کو اپنا لونڈی دینا گوارا نہیں کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بات یہی نہیں ختم ہوتی، آپ اندازہ کریں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، تھوڑا سا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ان کا انتقال ہونے لگا، فوت ہونے لگے، حضرت حسین کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ اور فرماتے ہیں بھائی میں ایک بات تم سے کہنے چاہتا ہوں۔ یہ ساری تفصیل حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھی 3 جلد میں کہ نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا، ابا جی کے دل میں تھا کہ شاید مجھے خلافت مل جائے، لیکن مہاجرین اور انصار نے خلافت کا اعزاز ابو بکر کو دیا۔ ابا جی خاموش، انہوں نے ان سے تعاون کیا۔ ابو بکر کا انتقال ہوا، ابا جی کو پھر امید تھی، لیکن مسلمانوں نے عمر فاروق کو منتخب کیا۔ ابا جی پھر خاموش، حضرت عمر شہید ہوئے، پھر ساتھیوں نے انتخاب کیا حضرت عثمان کا، اور ابا جی پھر خاموش ہوئے۔ حضرت عثمان شہید ہوئے، پھر ابا جی کو نامزد کیا گیا اور ابا جی خلیفہ منتخب ہوئے۔ لیکن ساتھ وہ یہ بھی فرماتے ہیں حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ ثم نوزع حتی جرد السیف وطلبها فما صفا له شیء منها۔ اللہ اکبر کبیرہ، قبول تو کیا لیکن سارا عرصہ تلوار سونتی رکھی، سارا عرصہ تلوار سونتی رہی، کبھی جنگ صفین، کبھی جنگ جمل، کبھی جنگ نہروان، 5 کے 5 سال حضرت ابا حضور پریشان رہے، اور اس امارت نے کچھ بھی اطمینان کا سانس ابا جی کو نہ لینے دیا۔ اس امارت نے، خلافت نے ابا جی کو اطمینان کا سانس نہ دے لینے دیا۔ فما صفا له شیئا، کچھ بھی ان کے لیے خالص نہ رہا۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَرَى، کہتے ہیں بھائی جان اللہ کی قسم میرا خیال تو یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ ان اللہ کہ ان یجمع، کہ واللہ ما ارى ان یجمع اللہ فینا اہل البیت النبوۃ والخلافہ۔ اللہ کی قسم میرے بھائی میرا خیال یہ ہے کہ اللہ ہم اہل بیت میں نبوت اور خلافت کو جمع نہیں کریں گے۔ بات سمجھے کچھ؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حسن کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان اللہ کی قسم میرا خیال یہ ہے کہ اللہ نبوت کو اور خلافت کو ہمارے اندر جمع نہیں کریں گے۔ ہم بنو ہاشم میں ہیں، نبی محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنو ہاشم ہیں، خلیفے کی امید رکھتے ہیں، لیکن خلافت ہمارے حق میں درست نہیں ہے۔ اللہ معلوم یوں ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ من جانب اللہ ہے کہ اللہ ذوالجلال اس ایک خاندان میں نبوت کو اور بادشاہت کو اور خلافت کو اللہ تعالیٰ جمع نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ رائے کس کی ہے؟ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کی، رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اب ایک قول اور سنیے، اور وہ قول ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا۔ جب مکہ مکرمہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چلے، حضرت حسین چلے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، کہتے ہیں لا تخرج، لا تخرج، آپ نہ جائیں، مکہ چھوڑ کے نہ جائیں کوفے کی طرف، حالات سازگار نہیں ہیں۔ فإن رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم خیر بین الدنیا والآخرہ، کہ اللہ ذوالجلال نے اختیار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، جب تک جان چاہتے ہیں ہم آپ کی عمر بڑھا دیتے ہیں، ہم آپ کی عمر بڑھا دیتے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں تو میرے پاس آ جاؤ، میرے ہاں آ جاؤ۔ اللہ ذوالجلال نے اختیار دیا نبی علیہ السلام کو، فرماتے ہیں فاختار الآخرہ، نبی علیہ السلام نے آخرت کو قبول کیا کہ بس دنیا بس، اب اللہ میں آپ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، یاد ہے اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اب میری رفاقت اس مالا الاعلیٰ میں اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں فاختار وَإِنَّكَ بَضْعَةٌ مِّنْهُ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی علیہ السلام کے ٹکڑے ہیں، آپ نبی علیہ السلام کے جسم کے کیا ہیں؟ ٹکڑے ہیں۔ وَلَا تَنَالُهَا، وَلَا تَنَالُهَا، اور آپ دنیا کو پا نہیں سکیں گے۔ بات سمجھے؟ آپ دنیا کو پا نہیں سکیں گے۔ نبی علیہ السلام نے دنیا نہیں اختیار کی، آپ دنیا کو کیسے پا لیں گے جب آپ نبی علیہ السلام کے جسد اطہر کے کیا ہیں؟ ٹکڑے ہیں، آپ ان کے جگر کے ٹکڑے ہیں، اس لیے آپ بھی دنیا کو پائیں گے نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں وَلَا تَخْرُجْ ثُمَّ اعْتَنَقَ، پھر ان سے گلے ملے وبقا اور رو پڑے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ بات تسلیم نہ کی، اور پھر جو نتیجہ نکلا پوری تاریخ جانتی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی لحاظ سے بھی نبی علیہ السلام کے بعد، نبی علیہ السلام کے اس گھرانے کے میں خلافت اور امامت کا مسئلہ درست نہیں ہے۔ خود نبی علیہ السلام کے اشارات اور حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت کے بعد، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استدلال کے بعد یہ بات بالکل نکھر جاتی ہے کہ یہ خلافت اور امامت یہ خاندان نبوت میں جمع نہیں ہو سکتی، یہ رہے گی تو کسی اور خاندان میں رہے گی، قریش میں رہے گی قریش میں، لیکن بنو ہاشم میں نہیں رہے گی۔ ہوا بھی اسی طرح، بعد میں کیا ہے، قریش کے بعد بنو امیہ بنے، اور بنو امیہ کے بعد بنو عباس بنے۔ یہ ساری تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ نبی علیہ السلام کے گھرانے میں بنو ہاشم میں یہ امامت اور یہ امارت کا مسئلہ باقی نہ رہا۔ یہاں ایک اور فکری طور پر بھی باتیں ہیں، لیکن اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، ہمت نہیں ہے کہ ساری باتیں کہہ پاؤں۔ میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ مجھے صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔